آج پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ سائمہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ سائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ سائمہ کبھی دائیں سر کر رہی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ اس کے لیے نئے تھے۔ ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب محلے والے دلہن کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ سائمہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ جب سارے لوگ چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران سائمہ کے پاس بیٹھا، کہنے لگا، آپ ایسا کریں، آپ چینج کر لیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ سائمہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ سائمہ کو اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بتاؤں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ میری بات سن رہی ہو نا؟ سائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ سائمہ سوچ رہی تھی کوئی تحفہ دے گا، کوئی محبت بھری بات کرے گا، لیکن اس کو سائمہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ سائمہ کی جٹھانی اس کے شوہر کی رشتہ دار تھی، لیکن سائمہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ سائمہ پورے گھر کا کام کرتی، صاف صفائی، کپڑے، برتن، سب کام کرتی۔ جب سارے کام کر کے تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ کامران سائمہ سے بہت روکھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ رات کو ڈنر ہوا، سب اپنے کمرے میں چلے آئے۔ سائمہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کامران سے کہنے لگی، کامران ہماری شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ وہ سائمہ کی بات سن کر غصے کے ساتھ کہنے لگا، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ سائمہ ڈر گئی۔ سائمہ کہنے لگی، کامران آپ کیوں اتنے غصے سے میرے ساتھ بات کرتے ہیں؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سائمہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو، یار میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ سائمہ کامران کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، کہنے لگی، اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ سائمہ اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کامران سو چکا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں سائمہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم ہوا تھا۔ سائمہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ اس کی ماں نے جیسے سائمہ سے اپنی جان چھڑانی تھی۔ وہ اپنے ہمسفر کے پیروں سے لپٹی ہوئی احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ تو بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اسے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سنا دیتی، لیکن سائمہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ سائمہ کامران سے کہنے لگی، کامران مجھے ہر مہینے 5000 دیا کریں۔ کامران نے غصے سے دیکھا، کہنے لگا، خیر تو ہے، تمہیں 5000 کیوں چاہیے؟ سائمہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران میں عورت ہوں، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کی ماں سے یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں سائمہ کے ساتھ ایک ضد تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، سائمہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تم کو الگ سے دے سکوں، تمہیں جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو، وہ تمہیں لا دیں گی۔ کامران کی بات سن کر سائمہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، کامران آپ مجھے پیسے نہ دیں، میں پھر بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں،
بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جاؤں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو میں تمہارے ساتھ پیار سے رہتا ہوں، تمہارے ساتھ پیار سے ہی تو بات کرتا ہوں۔ سائمہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، کامران، آپ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتے، آپ بس ہر وقت غصہ دکھاتے ہیں۔ کامران، یہ دیکھیں، میری سالگرہ تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ کامران جیسے اس کی باتوں سے بیزار ہو رہا تھا۔ سائمہ پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، یہ کیا پاگل میرے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، وہ گاؤں کے لوگ تھے۔ کامران نے سائمہ سے کہا، سائمہ، آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ سائمہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، کام ختم ہوا تو اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، سائمہ پاس گئی، کہنے لگی، کامران پلیز میرا سر دبا دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدلی، غصے میں کہنے لگا، جا کر دوائی کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ سائمہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو رہی تھی، اسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے کی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس سویا ہوا تھا، لیکن سائمہ درد سے سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو رہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، اسے شرم نہیں، ٹائم دیکھو۔ کامران کو بھی سائمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ جب سائمہ اٹھی تو کامران غصے میں تھا، کہنے لگا، سائمہ شرم کرو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہے اور تمہاری آنکھ نہیں کھلتی۔ سائمہ اس کو کیا جواب دیتی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کامران کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ سائمہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ کچن میں چلی گئی، اس نے گھر کا سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب اس نے کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا، سائمہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے بہت دور تھی، کامران اس سے دور رہنے لگا تھا، دن کی دوری سے راتوں کی دوری بڑھنے لگی، اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے، ایک ڈر اسے ستانے لگا تھا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے بھی دے رہا تھا۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ سارے گھر والوں کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ سائمہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ سائمہ کو ایک ڈر تھا کہ کہیں کامران مجھے خود سے دور نہ کر دے، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی سائمہ، مما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ سائمہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ سائمہ پاس گئی، کہنے لگی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ سائمہ کامران کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، کامران آپ ہمیشہ خوش رہیں، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، میں آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ میرا سب کچھ ہے۔ سائمہ جیسے ایک درد کو دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کامران مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، جاؤ کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے بالکل نہیں آنا۔ وہ اتنی بے روحی کو سمجھ رہی تھی، اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا،
درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر اسے گھر سے نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا۔ کچھ دنوں میں دوسری بیوی کو لے آئے۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہو میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دیا گیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو گمانے مری لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک درد سائمہ کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، سب اسے کاٹ کر کھا رہی تھیں۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن سائمہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ چکی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی۔ شاید آج اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ سر کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چیخنے لگی، لیکن سب اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہو میں سو رہا تھا۔ وہ درد کے ساتھ زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنی آوازیں دی تھیں، آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ سائمہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کمینی آج بھی نہیں اٹھی۔ کامران نے اپنی ماں کو آواز دی، کہنے لگا سائمہ سے کہو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ کامران کی ماں نے گالی دے کر کہا وہ کمینی آج بھی نہیں جاگی، آج اسے سونے دو، اس کے کمرے میں کوئی بھی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک سائمہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی تو دیکھا سائمہ الٹے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سب اکٹھے ہوئے، دیکھا تو اس کی لاش اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا۔ اس کا جنازہ ہوا تو کوئی آنکھ نہیں روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی ہوئی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کہ سائمہ کے کمرے میں کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سائمہ کو برین ٹیومر تھا۔ سائمہ نہ جانے کب سے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی تھی جہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے یوں تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا تک نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ لیکن میں پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوئی۔ اگر میں اس سے کچھ کہوں تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ اگر میں اس کو بتا دوں کہ مجھے جان لیوا بیماری ہے تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہوا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ کامران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، میں بس نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہاں کامران کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی برگر لا کر دو۔ کہتا ہے تم جا کر برتن دھو، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کامران کی باہو میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بس میں اپنے نصیب سے ہار گئی ہوں۔ شاید میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو مانگا تھا، کنجوس، اگر تم مجھے لا دیتے تو کیا ہوتا؟ مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کامران اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو زندہ نہیں ہوں گی۔ جب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو میری قبر پر ضرور آنا۔ کامران مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کامران میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن
لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ سائمہ خاموشی کے ساتھ مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ سائمہ کہاں واپس آنے والی تھی؟ سائمہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ کامران اس کی قبر پر قدموں کی جانب بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، سائمہ کہاں لوٹ کر واپس آنے والی تھی؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔